کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا. ایک دو سلسلے ہیں، اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے. اس دن نصیری حضرت بیٹھ جمانی تھی. جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کوئی بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے. مریض آتے تھے ان کے پاس. وہ کو مریض آئی، نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. وہ دھیان کر رہے اللہ ویدا بھی نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی. بس خیال ہی گزرا. پہلے شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر. علم یا علم بھی ان اللہ یا، کہ تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا. ترقی کر دے. ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں. وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی. تب جس ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا. بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی. اس کو بھی خیال آیا اور روتا ہوا بھاگ. اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے تھے، اکھاں لال کیتیاں. کار مائی بھی بڑا روئی. ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڑے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا. وہ بھی بڑا روئی ہے. حکیم ہوئی کار آئے تھے، حکیم صاحب دی اکھاں سجی تھی. ویکھیا تو کار والی دی اکھاں سجی تھی. میں پوچھا پر یہ لوگ کی ہویا کیوں روئی؟ میں کہ پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہوں نے کہا بس اج دھی آئی سی دکھان نہیں، دی نبض پڑی، شیطان نے اندر گندگی پائی. لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چڑھ چڑے. کہہ لگے بس ادھر تسی ادھر اودی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ. دھیان کریو پتر، دھیان کریو. اج کسی دیاں تیاں نے کل ساڈیاں تیاں نے بھی جو اج کسی لی چونک چ نہ کھلوئیو، اج کسی لی نہ کھلوئیو. اج تسی کھلوو گے کل کو تہاڈی نہیں کھلوئے. بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان. اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ. اور زنا سے بچنا. یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر ہی روتے رہے حضرت کہ سانو ایندا پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے. نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے. لیکن بچنے پہ بچنے. زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے. میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ. زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے. اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے. اس سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے. پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں. یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 براعظم فاتح. زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا. اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا. جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے. اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں، صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہو. تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے، کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا، وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. اور کرنا کیا، مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا. تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ اس دنیا سے جینا لگا. دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا. اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں. حضرت اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے. حضرت کتنے امیر لوگ تھے. اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. حضرت ہم تو شاہی کچھ نہیں. حضرت ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے. 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم. حضرت عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا. 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی. زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں. لیکن کیا ہوا حضرت،
رے وہ بھی نہیں. اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے, ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت, ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں, کنالوں والے بیٹھے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں, بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں, بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے, کتنا امیر بیٹھا ہوگا, میں بڑی بڑی چال مارا لگا جی 1000 قلعے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر, جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت. 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا, اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو, یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت. ایتھے 21 سال دے منڈے نوں اما کچھڑ لاندی ہے نہیں, یہ تو چھوٹا ہے حضرت, یہ تو چھوٹا ہے. وہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سے فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا. ایتھے 21 سال دا جوان منڈا, لیکن اما کہندی نہیں یہ چھوٹا ہے, چھوٹا. پتہ نہیں کدو حضرت اسی بڑے ہونے, پتہ نہیں کدو بڑے ہونے. اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو, یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں, اگر مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے, تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا مینوں پھر 17 تے لیا کھلا. 35-36 کا ہو گیا مجھے. جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے, جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ, تانوں کی دساں کی مزہ ہونا سر. اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر, کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے, کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا. پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائی, کتے نہیں تیرے کرتے. ہاں حضرت, قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے. نہ چھوڑو یار, اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بار بار نہیں آئی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں اللہ سے, یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں, نبی خطا نہیں کرتے. یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا. لگاؤ جوانی میں لو, پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا. یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے, اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا, نہیں, وہ سے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو, جب خواہشوں کا زور ہو, بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا, تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے. یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی, اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی. تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے, حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے, تابعین کا دور دیکھا, تبع تابعین کا دور دیکھا, کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق, امام بخاری کے دادا استاد ہیں, کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے. فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے. میں گیا, میں نے اسے ہلا کر کہا, اوے نوجوان, وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے, تو ان کا نام تھا عبد الرزاق. وہ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا, لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کی ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق, اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی, یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا. کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون. تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں تے وجدی ہیں, پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا, جنہوں ہی سادہ زبان سے کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی, پھر چہرہ تو چمکتا ہے نا, اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت سے. اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم خضر ہو. کہتے اسے پتہ چل گیا کہ میں خضر ہوں, مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے. آؤ تو صحیح حضرت, پھر دیکھو وہ کیا منہ ڈالے. حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ تو گوڈے رہ گئے, دند نکل گئے, اکھاں کمزور ہو گئیں, پھر ڈیرا لایا تو کی لایا. لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شاید پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا, اقبال ایویں نہیں کہتا, اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو, اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت, یہ بات میری آج پلے باندھ لینا, اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے. حضرت بھی بیٹھے ہیں, علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے,
یاد رکھنا پڑا، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، جہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا۔ دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو گل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا، دھیان کرنا۔